بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رزق حلال اور رزق حرام کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، کہ حلال کمائی طلب کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی مال حلال کمانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حلال کمانا یہ بھی ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن تک رزق حلال کھاتا ہے، رب ذوالجلال اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت حلال کھانے والے کو پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پرہیزگار نہیں بن رہے، ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں بن رہے، متقی نہیں بن رہے، تو اس کا ایک ذریعہ متقین کی لسٹ میں شامل ہونے کا یہ ہے کہ بندہ رزق حلال کھانا شروع کر دے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے لیے دعا کریں کہ رب ذوالجلال مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے، کوئی بھی دعا رد نہ ہو۔ تو سرکار نے فرمایا اطب طعمتک تستجب دعوتک، سرکار نے فرمایا اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو، رب ذوالجلال تمہاری ہر دعا قبول فرما لے گا۔ تو کھانے کی پاکیزگی آپ دیکھیے۔ اسی طرح سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المقدس پر اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات پکارتا ہے کہ جس نے حرام کھایا نہ اس کے نفل قبول ہیں نہ اس کے فرض قبول ہیں، یعنی حرام کھانے کی وعید دیکھیے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 درہم کے بدلے کپڑا خریدے اور اس کی قیمت میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا رب ذوالجلال اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ معاذ اللہ، رزق حرام کی نحوست دیکھیے کہ دیکھیں 9 درہم، یعنی اگر 1000 روپے کا سوٹ ہے اس میں 900 روپے جو ہیں وہ حلال کے ہیں، 100 روپے اگر حرام کا ہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ لباس جب تک اس کے جسم پر رہے گا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل لحم نبت من الحرام فالنار اولا بہ، کہ ہر وہ گوشت جو حرام سے پروان چڑھے آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مال حرام کھا کھا کے یعنی اپنے جسم کی نشو و نما کرے، وہ حرام کھا کے پلے، تو سرکار فرماتے ہیں پھر اس جسم پر سب سے زیادہ بہتر جو چیز ہے وہ جہنم کی آگ ہے، معاذ اللہ۔ اور اسی طرح سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جو ہم پر عبادات لازم کی ہیں، فرماتے ہیں العبادۃ 10 اجزاء، عبادت کے 10 اجزاء ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں فَتِسْعَةٌ مِّنْهَا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ،
ان میں سے 9 حصے حلال کی طلب کرنے میں ہیں۔ اندازہ لگائیں حلال کی طلب یہ کتنا اہم کام ہے۔ اللہ نے عبادت کے 10 حصے ہم پر لازم کیے تو باقی ساری عبادتیں ایک حصے میں شمار کی جا رہی ہیں، لیکن حلال طلب کرنا، حلال کھانا، سرکار فرماتے ہیں 9 حصے عبادتوں کا ثواب وہ صرف اور صرف مال حلال کمانے میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اسے صلہ رحمی کی یا صدقہ کیا تو رب ذوالجلال اس کا وہ مال بھی جہنم میں ڈال دے گا، ساتھ اس شخص کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی مال حرام کما کر اس کے ساتھ صدقہ کرنے کا اتنا یہ رب ذوالجلال کا بڑا عذاب ہے کہ نہ تو وہ مال کسی کام آئے گا، وہ ساتھ بندے کو بھی معاذ اللہ جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی احتیاط دیکھیے، آپ کا ایک غلام تھا، اس نے آپ کو دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ جب نوش فرما لیا تو غلام نے کہا حضور جب پہلے میں کوئی چیز دیتا تھا آپ پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، آج پوچھا نہیں تو فرمایا کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے کسی شخص کو ایک جھوٹی خبر دی تھی، ایک جھوٹ بولا تھا، اس کے بارے میں نے ایک کہانت کی تھی، تو اس کے بدلے میں اس نے مجھے اس کی اجرت میں یہ دودھ دیا تھا، تو میں نے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو آپ کو جب پتا چلا کہ یہ دودھ تو حرام اجرت سے ملا ہے، حرام کام کی اجرت ہے، آپ نے کیا کیا؟ اپنے حلق میں انگلی ڈالی، اسی وقت وہ سارے کا سارا دودھ آپ نے کیا کر دیا، اور آگے 7 جملے ارشاد فرمائے کہ یا رب جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اور جو کچھ میری رگوں میں اب باقی رہ چکا ہے اس سے میں معذرت خواہ ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل دیکھیے، اور آج ہم معاذ اللہ ہمیں یہ ہے کہ بس بھائی مال آنا چاہیے، یہ نہیں ہم سوچتے کہ یار یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حرام مال کا جس میں شبہ بھی ہوتا اس سے بھی بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہو۔ اتنی سخت وعیدیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ رزق حرام کھانے پر، اور رزق حرام اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رزق حرام یہ ہے کون کون سے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر کس کس چیز کو وہ رزق حرام قرار دیا ہے، اس کی تفصیل تو جو کہ وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، تو میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ کس کس چیز کا جو مال ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سود کا جو مال ہے وہ حرام ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز جس دن سود کا بیان ہوگا اس پہ بیان کریں گے۔ دوسرے نمبر پر جو چوری کا مال ہو وہ بھی حرام ہوتا ہے، یعنی چوری اس مال کو کہتے ہیں کہ کسی مال محفوظ کو کسی خفیہ طریقے سے چرا لینا، یہ چوری کہلاتی ہے۔ یعنی جس مال کو کسی شخص نے کسی محفوظ جگہ پر رکھا ہو اس کو خفیہ طریقے سے چوری کر لینا، یہ چوری کا مال کہلاتا ہے۔ تو کسی شخص کا چوری کا مال کھانا یہ بھی حرام کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جوئے کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال بھی حرام ہوتا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کوئی جوا کھیلا یا کوئی جوئے والی گیم کھیلی، یا آج کل کے دور میں تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ گیمز وغیرہ نکل چکی ہیں کہ وہ جوئے کی صورت میں لوگ کھیلتے ہیں، مال کما رہے ہیں، اور ان کو مطلب کبھی سوچا بھی نہیں انہوں نے کہ یار یہ مال حرام ہے، ہم اس سے بچ کیوں نہ رہے۔ تو جوئے کی گیم کھیل کر
جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح نمبر 4، جھوٹی قسم کھا کر جو مال حاصل کیا جائے وہ بھی حرام کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ یار میں نے فلاں بندے سے اتنے پیسے لینے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ میرے بارے میں جھوٹی قسم کھا لیں کہ بھائی تو نے اس کے پیسے واقعی دینے ہیں، میں اس وقت موجود تھا جب تو نے اس سے پیسے لیے تھے، اگر تم میرے لیے جھوٹی قسم اٹھائے گا تو میں تھوڑے پیسے تجھے بھی دے دوں گا۔ تو وہ شخص راضی ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں جھوٹی قسم کھا کر وہ شخص اگر کوئی مال حاصل کرتا ہے تو اس کو بھی مال حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح نمبر 5، خیانت کا مال، یعنی اگر کسی شخص نے کسی کے پاس امانت رکھی تھی، وہ اس کی امانت میں خیانت کر کے اس کا مال کھا لیتا ہے تو وہ مال بھی مال حرام کہلائے گا۔ اسی طرح گانے بجانے کی اجرت جو شخص حاصل کرتا ہے، یعنی گانا چونکہ خود حرام ہے تو اس کی اجرت بھی جو ہوگی وہ بھی حرام ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص گانا گا کر مال حاصل کرتا ہے تو اس کا وہ مال بھی مال حرام کہلائے گا۔ اسی طرح کسی دوسرے شخص کا مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی اس طرح کرنا کہ اس کو کہنا کہ یار ہم دونوں مل کے آپس میں پیسے ڈال کے کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس کے مال کے ساتھ ملا کر اور اس کے نفع میں برابر کا اس کو نفع نہ دینا، بلکہ کسی طریقے سے اس کے مال میں سے زیادہ نفع حاصل کر کے خود رکھ لینا، یا اس کو بالکل نہ دینا یا اس کو تھوڑا دے دینا۔ اسی طرح دوسرے کے مال کے ساتھ مال ملا کر کھانا، یہ بھی شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح نمبر 7، ڈنڈی مار کر سودا بیچنے والا مال بھی مال حرام کہلائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آپ سے کوئی چیز لینے کے لیے آئے، آپ اس کی کوالٹی جو ہے وہ نہ بیان کریں، ہلکی کوالٹی کا مال ہے اس کو اچھے کہہ کے بیچ دیں، یا وہ اصل چیز نہیں ہے اس کو اصل کہہ کے بیچ دیں۔ تو اس طرح جس طریقے سے بھی ڈنڈی مار کر جو مال حاصل کیا جائے گا وہ بھی مال حرام کہلائے گا۔ اسی طرح کسی کا قرض دبا لیا جائے، یعنی آپ کو کسی شخص نے قرض دیا تو وہ قرض جب دینے کا وقت آیا آپ نے کہا بھائی میں نے تو آپ سے پیسے لیے نہیں تھے، تو یہ کھانا بھی آپ کے لیے مال حرام کہلائے گا۔ اور اسی طرح کسی کو بھتہ خوری کسی سے وصول کرنا، یعنی کسی کو ویسے ہی ڈرا دھمکا کر اسے کہنا کہ اگر تو مجھے اتنا مال نہیں دے گا تو تیرا فلاں فلاں نقصان کر دوں گا، تو اس طرح بھتہ خوری کر کے کسی کا مال لینا یہ بھی مال حرام ہے۔ اور اسی طرح کسی کو پرچیاں بھیج کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا بھی مال حرام ہے، یعنی کسی شخص کو پرچی لکھ کے بھیج دینا کہ بھائی میرے اکاؤنٹ میں یا مجھے اتنے پیسے بھیج دو ورنہ تمہارا میں یہ نقصان کر دوں گا یا تمہارے بچوں کو نقصان پہنچا دوں گا۔ اس صورت میں جو شخص مال کسی کا حاصل کرے گا تو وہ مال بھی مال حرام کہلائے گا۔ اسی طرح شریعت نے یہ تو وہ مال تھے جو ہم پر حرام کیے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی چیزیں کون سی ہیں جن کو کھانا ہمارے لیے شریعت نے حرام کیا ہے۔ تو واضح طور پر قرآن یہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر مردار جانور اس کا کھانا تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ ایسا کوئی شخص ایسا کوئی جانور ہو جو بغیر تکبیر کے ذبح کر دیا گیا ہو، یا وہ گلا گھونٹ کر مر گیا ہو، یا اس کو کسی اوپر چیز سے کسی نیچے گرا دیا، نیچے گر کے وہ مر گیا ہو، یا اسی طرح کسی دوسرے جانور نے اس کو سینگ مارا وہ مر گیا ہو، تو ان ساری صورتوں میں چونکہ یہ جانور وہ حرام کی موت مرا ہے، لہٰذا اس جانور کا گوشت کھانا بھی وہ ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوسری صورت حرام چیزوں میں کھانے کے اعتبار سے وہ ہے خون، تو بہتا ہوا خون اس کو بھی اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے کہ جو ذبح کے بعد
خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے، اس خون کو کھانا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن نے کہا کہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت یہ ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ خنزیر کا گوشت ہی نہیں بلکہ خنزیر کا سارا جو جسم ہے، اس میں اس کے بال ہیں، اس کے ناخن ہیں، وہ سارے کا سارا حرام ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ فرماتا ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ جانور جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے کوئی جانور خریدا اور اس کو ذبح کرتے وقت جیسے تکبیر پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اس طرح نہیں کہا، بلکہ اس نے جانور لے کے آیا تھا اپنے بچے کے عقیقہ کرنے کے لیے، تو جب اس نے ذبح کیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اپنے بچے کے نام پر عقیقہ کرتا ہوں، ساتھ ہی اس نے چھری چلا دی، تو یہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جانا ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہ توجہ کہ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے بوقت ذبح کسی نبی کا نام لے لیا یا کسی ولی کا نام بھی لے لیا تو وہ جانور بھی حرام شمار کیا جائے گا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ذبح ہونے کے لیے، اس کی حلال ہونے کے لیے ضروری اور شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اگر بوقت ذبح اس نے کسی غیر اللہ کا نام ذکر کیا تو لہٰذا ایسی صورت میں وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، یہ نہایت توجہ طلب بات آخر میں کہنے لگا ہوں، کہ اگر کسی شخص نے مال حرام کو جو خالصتاً مال حرام تھا، یعنی کیا مطلب، وہ چوری کا پیسہ تھا، وہ سود کا پیسہ تھا، وہ ڈاکہ زنی کا پیسہ تھا، اور اسی طرح وہ شراب کی کمائی تھی، زنا کا پیسہ تھا، اگر کسی شخص نے حرام مال کو ثواب کی نیت سے صدقہ کیا یا ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو وہ شخص اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ نہایت مسئلہ ذہن میں بٹھا دیں کہ مال حرام کو ثواب کی نیت سے خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک ہے مال مخلوط۔ مال مخلوط اس مال کو کہتے ہیں جس مال کے اندر حرام بھی شامل ہے، حلال بھی شامل ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حلال زیادہ ہے یا حرام زیادہ ہے، دونوں شامل ہیں، تو اس مال کو مال مخلوط کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ مال مخلوط کو ثواب کی نیت سے خرچ کرنا وہ جائز ہے، لیکن مال مخلوط بھی اگر ایسا ہو کہ اس میں حرام کی زیادتی ہو، حرام زیادہ ہو، حلال کم ہو، تو پھر اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مال حرام سے توبہ کرنا چاہتا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، یعنی پہلے اس نے حرام مال کمایا تھا، اب اس کو پتا چلا کہ یہ تو حرام مال ہے، تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ پہلے اس نے جتنا بھی مال حرام کمایا ہوا ہے، اگر تو کسی سے ناحق اس نے چوری کیا تھا تو اگر وہ شخص موجود ہے تو وہ مال اس کو واپس کر دیا جائے، یا کسی کا قرض دبایا ہوا تھا تو اس کو وہ قرض کی صورت میں واپس دے دے، یعنی اگر وہ شخص موجود ہے جس کا مال اس نے کھایا تھا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو وہ مال واپس کیا جائے۔ واپس کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے تو امید ہے رب ذوالجلال اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے اگر وہ شخص موجود نہیں ہے جس کا مال اس نے کھایا تھا، اس کا وصال ہو چکا ہے یا اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو فقہا یہ فرماتے ہیں وہ جتنا مال اس نے مال حرام سے کمایا تھا اس کو ویسے ہی لوگوں میں تقسیم کر دے، لوگوں کو دے دے، خود اگر اپنے پاس رکھے گا، اس کو استعمال کرے گا تو یہ گنہگار کہلائے گا۔ وہ لوگوں کو دے دے، لیکن یہاں بھی یہ ذہن میں رکھیں وہ لوگوں کو جب دے گا تو ثواب کی نیت سے نہیں،
صدقہ کرنے کی نیت سے نہیں دے گا، بلکہ ویسے ہی کسی کو دے دے، یار یہ پیسے رکھ لو تم استعمال کر لو، تو یہ اگلے بندے کے لیے پیسے استعمال کرنا یہ حلال ہے، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو بتا دے کہ بھائی یہ مال حرام ہے، اس کو جاننے کے بعد پھر اس شخص کے لیے بھی استعمال کرنا حرام ہو جائے گا، لیکن اس کو بتائے نہیں، ویسے ہی کسی بندے کو دے دے کہ یار یہ پیسے ہیں تم استعمال کر لو، وہ سارے کے سارے پیسے لوگوں کو دے دے بغیر سوال کی نیت سے، بغیر صدقہ کی نیت سے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرے، تو امید ہے رب ذوالجلال اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔